کون سے لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں جبکہ سب کو پتا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور آ جائے گا، اور اسی طرح قیامت جو ہے وہ برپا ہونی ہی ہے؟ تو غفلت میں پھر کون پڑا ہوتا ہے؟ غفلت میں وہ پڑے ہیں جو یا تو قیامت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت پر، حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے، یا پھر یہ کہ دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں، یا یہ کہ ان کا عقیدہ آخرت خراب ہے کہ ان کو یہ تسلی ہے کہ وہ جو کچھ کرتے رہیں گے بالآخر ان کو بخش ہی دیا جائے گا۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ قیامت کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں بے خبر پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے آتا ہے نا کہ اس میں سورہ معارج میں کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے، قریب ہی آ لگی ہے قیامت۔ لوگ اس سے نظریں چراتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اے جا میٹھا تے اگلا کس نے ڈٹھا، یہ بہت میٹھی دنیا ہے، بس یہی دنیا ہے، اور اگلے جب قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے وہ اس کو بتکلف ہی سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، سنتے بھی ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں، اور بھی باتیں سنتے ہیں، موت بھی ان کے سامنے، موت فوت کے سلسلے بھی چلتے رہتے ہیں، لیکن جہاں اس مجلس سے اٹھتے ہیں، اس جگہ سے اٹھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چونکہ دل کی فکر کچھ اور ہوتی ہے، دل منہمک کسی اور بات میں ہوتا ہے، تو وہ پھر باتیں ان کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ وہ ایک ٹائم پیریڈ تک سن کے ایک جوش تو پیدا ہوتا ہے لیکن ہوش نہیں آتا، اور وہ اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، علم والوں سے پوچھ لو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو جس چیز کا ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم اس کو پوچھ لیں۔ یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں نہیں پتا پچھلے انبیاء کی ہسٹری کا کوئی خاص، تو پھر اہل کتاب سے پوچھ لو۔ ایک بات یاد رکھیے، جس بات کا ہمیں علم نہیں ہے اس کو اگر ہم پوچھتے نہیں ہیں تو وہ جہالت جو ہے وہ ہمارے لیے ایکسکیوز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ علم، دین کا علم جو ہے وہ سیکھنا، خاص طور پہ قرآن کا علم سیکھنا، یہ تو فرض عین ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو تو سیکھنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو علم ہے، دیگر علوم ہیں، اس میں اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے بلکہ پوچھ لینا چاہیے۔ جیسے حضرت وہ ایک روایت ہوتی ہے حضرت جابر سے کہ ایک شخص کو پتھر لگ گیا، پتھر لگنے سے زخمی ہوا، تو اس کے ساتھیوں پھر اس کو احتلام ہو گیا، سفر میں تھا تو ساتھیوں نے کہا نہیں تمہیں تو نہانا ہی پڑے گا، پانی موجود ہے۔ تو جب وہ نہایا پانی سے تو اس کے سر میں جو ہے اس کا زخم خراب ہو گیا جس سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب یہ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پورا قصہ پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے، آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، تمہیں نہیں پتا تھا تو تم اس سے پوچھ لیتے جس کو پتا ہے۔ اس کے لیے تیمم کافی تھا، ٹھیک ہے؟ تو علم کے ساتھ عمل جو ہے وہی درست ہوتا ہے۔ جب خود کو نہ پتا ہو تو کسی سے پوچھ لینا چاہیے، اور پوچھنا کس سے چاہیے؟ جس کے پاس مستند علم ہو۔ اگر مستند علم نہیں ہوگا تو وہ خود بھی بھٹکے گا اور آپ کو بھی بھٹکائے گا۔ اور مستند علم پھر کیسے پتا چلے گا کہ مستند علم کون سا ہے؟ تو وہ پھر قرآن اور سنت صحیحہ کا علم ہے۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ایسی کتاب جس میں ہماری تمام معاملات جو ہیں ایک انسان ہونے کے ناطے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس میں اچھے اور برے اخلاق بیان کر دیے گئے ہیں، اچھے اور برے کاموں کا انجام بیان کر دیا گیا ہے، اس میں ہمارے دین کے احکامات بیان کر دیے گئے ہیں، اس میں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کی تربیت کا انتظام کیا گیا ہے، اس میں ہمارے مسائل کا حل ہے، اس میں ہمارے لیے تثبیت قلب ہے، اس میں انسانوں ہی کے متعلق ساری معاملات ہیں۔ یہ کوئی جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے، ایسی کتاب نہیں جو ہمیں سمجھ نہ آئے، آسان، سہل، سمجھ آ جانے والی اور محکم کتاب ہے۔
جو ہماری تربیت کے لیے نازل کی گئی ہے، ایسی کتاب جس میں ہمارا ذکر ہے، تو پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ پھر کیا تم نہیں سمجھو گے؟ پھر کیا تم اس کے اوپر عمل نہیں کرو گے؟ بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں آ، اس کے مطابق عمل کر وہ سکتا ہے جو اس کو سیکھے گا، ٹھیک ہے، اس کا علم حاصل کرے گا۔ محض سنی سنائی کچھ باتوں یا پوسٹ پڑھ لینے سے یا فارورڈ کر دینے سے وہ پختہ علم تو حاصل نہیں ہوتا، اور نہ ہی، اور جو علم پختہ نہیں ہوتا نا وہ عمل میں بھی نہیں آتا، وہ شیلو سا علم ہوتا ہے، تھوڑی دیر وقتی طور پر ہمیں کسی عمل پہ اکساتا ہے، اس کے بعد پھر انسان جو ہے واپس اپنے پچھلے جو طریقے اور رویے کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ جبکہ یہ قرآن جو ہے، اس کا کچھ فارمیٹ ایسا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ہم پھیر پھیر کے آیات کو لاتے، بار 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 بیان کرتے ہیں، مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں، ہر طرح کے معاملے میں بیان کرتے ہیں، تو یہ چونکہ اس کے اندر بار بار دہرایا جاتا ہے، تو وہ پھر ایک ایسا ریمائنڈر ملتا رہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے عمل میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور حسن بصری نے ایک بڑا خوبصورت کال، ایک شکوہ ہے گویا جو انہوں نے کیا تھا، کہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ ایک درہم کو ناخن مار کے پہچان جاتا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے، صرف ناخن مار کے اس کا وزن بتا دیتا ہے درہم کا، لیکن جب اسے نماز کے بارے میں پوچھو تو اسے نماز نہیں پڑھنی آتی۔ یعنی دین کے علم میں اتنے کورے اور دنیا کے علم میں اتنے شارپ لوگ، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہماری یہ جو قرآن ہے اس کے اندر ہمارا ذکر ہے، اس میں ہمارے مسائل کا حل ہے، اس میں ہمیں سکھایا گیا ہے کیا ہم نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جب تک ہم اس کا علم حاصل نہیں کریں گے، جب تک کہ ہمارا مبلغ العلم صرف دنیا ہی رہے گی اور ہم آخرت کی ہمیں پرواہ نہیں رہے گی، تو پھر ہم کیسے جو ہے وہ نجات حاصل کریں گے؟ سو کتنا ضروری ہے کہ پھر ہم شعور کے ساتھ زندگی گزاریں، قرآن کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے ہی متعلق جو ہے وہ بتایا ہے، کوئی اور لوگوں کے کچھ اور مخلوق کا جو ہے ان کی تربیت کا انتظام نہیں ہے، ہماری تربیت کا انتظام ہے اس کے اندر، ہماری نجات کے نسخے دیے گئے ہیں اس کے اندر۔ اور کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا، اور یہ ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے رسولوں کی بات نہیں مانتے تھے، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، کفر اور شرک کرتے تھے، دیگر برائیاں تھیں ان کے اندر، پیچھے ہم نے کچھ انبیاء کی قوموں کے احوال جو ہیں وہ پڑھے بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کا یہ جو یہ کریشن پلان ہے، انسان کا پیدا کیا جانا اور پھر پوری زمین و آسمان میں سے ہر چیز کو اس کے تابع کر دینا، یعنی لوگ جو ہیں ان کو پرفیکٹ ماحول دے کر، پھر ان کو صحیح غلط بتا کر، سب کچھ پوری تعلیم دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ دیکھا جائے کہ ان میں سے کون جنت کا حقدار ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اس میں لوگ بھیجے جانے ہیں، ان لوگوں کی سلیکشن ہونی ہے، جو باقی کوڑا کچرا بچے گا وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ٹھیک؟ اور وہ جو سلیکشن کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے اس دنیا کے اندر ساری سہولتیں ہمیں دے کر، امتحان پرچہ دے کر ہمیں بھیج دیا گیا ہے، اور ساتھ میں حق اتار دیا گیا، یعنی صحیح غلط کی پہچان بتا دی گئی، اور ایسا حق بتایا گیا جو باطل کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب یہ ہماری اپنی کم علمی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور ہمیں اپنا زندگی کا مقصد ہی پتہ نہیں ہوتا، یا پھر یہ کہ اگر ہم باطل سے متاثر ہوتے ہیں تو پھر ہم باطل ہی میں مبتلا رہتے ہیں، ہم حق کے اوپر اس کو جج کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ بہرحال ہم سب کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبث پیدا نہیں کیا، ہم سب کو اپنی زندگی کے مقاصد جو ہیں وہ سمجھنے کی، یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم عبادت کریں اللہ کی، اور احسن طریقے سے کریں، اور دوسرا مقصد جو ہے بڑا وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کا بندہ بنائیں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھایا گیا، اور ان دونوں کے معاملے میں ہم سے جو ہے وہ پوچھ ہوگی۔ زمین اور آسمان میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، یعنی تھکتے بھی نہیں ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ اور فرشتوں سے اللہ نے بندے کو سجدہ کرایا تھا، تو اب بندہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے شب و روز کس کام میں گزر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے زمینی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے؟
اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے بھی معبود ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا، بس اللہ رب العرش ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، اور وہ سب جواب دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، مخلوق اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اور یہ کہ کائنات اس چیز کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ اگر کوئی اور معبود بھی ہوتا، یعنی اگر کوئی ایک بھی چلے خدا اور ہوتا، تو زمین اور آسمان کا نظام جو اتنے اربوں سالوں سے چل رہا ہے اتنی پرفیکشن کے ساتھ، وہ چل نہیں سکتا تھا۔ ایک چھوٹا سا گھر کا معاملہ لے لیجئے، جس گھر کے اندر شوہر اور بیوی دونوں برابری کے دعوے دار ہوں، اور دونوں ایک جیسے معاملات کے اندر انٹرفیئر کرنے والے ہوں اور اپنا روپ چلانے والے ہوں، تو اس گھر کا کیا حشر ہوتا ہے؟ اس گھر میں اس گھر کے معاملات کیسے چلتے ہیں؟ بگڑ جاتا ہے نا نظام۔ آپ ایک اسکول کے اندر، ایک چھوٹے سے اسکول کے اندر دو پرنسپل رکھ دیجئے ایک جیسے اختیار دے کے، تو اب بتائیے گا کہ وہ نظام کیسے چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ ایک گاڑی کے اندر دو ڈرائیور ہوں، گاڑی نہیں چل سکتی۔ تو اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات اتنی پرفیکشن کے ساتھ چلتی جا رہی ہے، جبکہ اتنے سینکڑوں خدا انہوں نے بنا رکھے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن بات وہی ہے کہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے نبی ان سے کہیے، لاؤ اپنی دلیل۔ یہ کتاب بھی موجود ہے، یعنی قرآن، جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، یعنی تورات اور انجیل وغیرہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے، اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم میری ہی بندگی کرو۔ تو بات یہ ہے کہ اصل دین صرف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تمام انبیاء یہی پیغام لے کر آئے، اور تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو کفر اور شرک سے نکالنے کی ہی کوشش کی، اور کہیں پر بھی کسی نبی نے یہ نہیں کہا اپنی قوم کو کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے خدا بنا لو۔ جسے پیچھے ہم نے اللہ کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ قیامت کے دن ہوگا، اللہ نے سورہ مائدہ میں اس کو نقل کیا ہے، تو وہ بھی ہم نے وہاں پڑھا۔ یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ یعنی فرشتے تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، بس اس کے حکم پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو دو وجوہات کی بنا پر معبود بناتے تھے۔ ایک یہ کہ ان کے نزدیک فرشتے جو تھے وہ اللہ کی اولاد تھے، اس لیے وہ جہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے وہاں وہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ھذا، اس کی اولاد بھی عبادت کی حقدار ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انہیں لگتا تھا کہ چونکہ یہ اللہ کی اولاد ہے تو پھر ان کی پرستش کر کے، یعنی ان کی خوشامد کر کے، انہیں خدا کے پاس اپنا سفارشی بنا لیں۔ وہ جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا قرآن کریم میں کہ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، سورہ یونس میں۔ اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ نہیں ہم ان کی عبادت کرتے مگر صرف اس لیے کہ یہ اللہ کے پاس ہمیں تقرب عطا کریں گے۔ ان کی ان دونوں چیزوں کو یہاں پر ان کے عقیدے کو نگیٹ کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ فرشتے جو ہیں خود اللہ کی اولاد نہیں ہیں، اور دوسرا یہ وہ اس کے بندے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے۔ تم کہتے ہو تمہاری سفارش کریں گے، تو وہ تو نہیں کسی کی سفارش کریں گے، وہ تو اللہ کی اجازت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر بولتے بھی نہیں ہیں۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے کہ جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو۔ اور یہ چیز ہمیں اگر سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کسی کا زور نہیں چلے گا، کسی کا بھی زور نہیں چلے گا کہ کوئی اللہ سے لڑ جھگڑ کر زبردستی جو ہے کوئی کام کرا سکے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، لیکن بار بار آپ اس موضوع کو پڑھ رہے ہیں کہ وہ سفارش کر سکیں گے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے،
اور ان کے بارے میں سفارش کر سکیں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور وہ بات کریں گے وہ سفارش میں جو اللہ تعالیٰ ان کو سکھائیں گے، جو وہ بات کریں گے، یعنی کنٹرول سارا کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اتنی تسبیح کرنے کے باوجود اور اتنا اللہ تعالیٰ کی ایک مقرب مخلوق ہونے کے باوجود جو ہے وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے، یعنی آپ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک، یعنی جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ خود شریک بننے کی کوشش کرے گا یا شریک بنائے گا تو وہ ظلم عظیم کرے گا، اور اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے، باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے۔ یہ بگ بینگ تھیری جو ہے آپ کی، یہ قرآن کریم میں 1450 سال پہلے جب اس تھیری کی کوئی وہ تھی ہی نہیں، جب سائنس پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا تھا قرآن میں کہ ایک سپر ایٹم تھا اور کس طرح سے یہ پہلے ملے ہوئے تھے زمین اور آسمان، پھر ایک بینگ ہوا بڑا سا، اور جس سے پھر یہ ساری کائنات جو ہے گریجولی تخلیق ہوئی۔ اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ کیا وہ نہیں مانتے؟ یعنی ہماری اس تخلیق کو مانیں گے نہیں، غور نہیں کریں گے اس پہ۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں۔ آپ میں سے جن کا تعلق کسی پہاڑی علاقے سے ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ پہاڑوں کے اندر قدرتی راستے جو ہوتے ہیں، وہ حالانکہ پہاڑ کے اوپر ویسے چڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن وہ قدرتی راستے سب سے زیادہ کشادہ اور سیف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے مطلب جو جانور ہوتے ہیں، گائے ویسے بھی جو اوپر گاؤں میں ہوتے ہیں، وہ بھی آرام سے اس کے اوپر چل پھر لیتے ہیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہیں کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، پھر سب اپنے اپنے دائرہ کار میں تیر رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے کس کو پتا تھا کہ زمین جو ہے اس کی دوہری حرکت ہے، یہ اپنے مرکز میں بھی اپنے جو اس کا آربٹ ہے اس کے اوپر بھی حرکت کر رہی ہے، اپنے جو اس کا ایکسس ہے اس کے اوپر بھی یہ گھوم رہی ہے، اور اسی طرح سورج جو ہے وہ بھی حرکت کر رہا ہے۔ ایک طویل زمانے تک یہ کانسیپٹ رہا تھا کہ صرف جو یہ سولر سسٹم میں سورج کے گرد پلانٹس حرکت کر رہے ہیں، اب کچھ عرصہ پہلے جو ہے یہ ڈسکور ہوا کہ نہیں، سورج جو ہے وہ خود پوری ملکی وے کو آربٹ کرتا ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ سورج بھی مسلسل گردش میں۔ اور یہ کون بتا سکتا تھا؟ دیکھیں قرآن کے اندر جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں، خاص طور پر آج کی جنریشن جو ہے ان کے شرح صدر کے لیے جو دلیل پر بات کرتے ہیں، قرآن کے اندر جو موجود جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس کائنات کے خالق نے نازل کیا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کے بارے میں اس وقت جبکہ کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، سب سے صحیح رائے اسی کی ہوتی ہے جس نے اس کو بنایا ہو۔ تو 1450 سال پہلے ایک امی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، اور سائنس تو بالکل بھی نہیں جانتے تھے، وہ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو سائنس تو تب پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، کسی قسم کے فلسفے کو نہیں جانتے تھے وہ اگرچہ ارسطو اور وہ دیگر جو رستم اور سہراب کے قصے وغیرہ ان کے فلسفے موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ تو ان کی زبان سے ایسے زبردست فیکٹس کہلوانا جو آج آپ کی 19ویں صدی میں 20ویں صدی میں پورے ہو رہے ہیں، تو یہ اس بات کو کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس کائنات کے خالق کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وہ خبریں جو اس وقت موجود ہی نہیں تھی، عالم الغیب جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی نے اس کلام کو نازل کیا ہے۔ تو تھوڑی سی ہمت کریں گے اور تھوڑی سی ریسرچ کریں گے، اور آپ میں سے جو لوگ تھوڑا سا سائنس سے دلچسپی رکھنے والے ہیں تو وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو بہت بہترین آپ کے پاس جو ہے وہ دلائل آ جائیں گے جو بچے سوال کرتے ہیں ان کو بتانے کے لیے۔
اور دوسری چیز جو یہاں ہم سمجھ آتی ہے کہ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، ہر ایک اپنے دائرہ کار میں کام کر رہا ہے۔ اس پوری کائنات کی بہترین طریقے سے چلنے میں اور اربوں سال سے چلتے رہنے میں جو ایک راز پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ہر کوئی اپنے اپنے راستے پر چلتا ہے، اپنے اپنے آربٹ پہ سفر کرتا ہے۔ کبھی مارس نے کوشش نہیں کی کہ وہ اپنا آربٹ چھوڑ کے ارتھ کے آربٹ میں آ جائے، کبھی ارتھ نے کوشش نہیں کی کہ وہ اپنا آربٹ چھوڑ دے اور کسی اور سیارے کے آربٹ میں چلا جائے۔ ایسا کسی نے نہیں کیا، ایسا ہوتا تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اسی طرح ہماری زندگیوں میں سے ہم میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہوتا ہے۔ مرد کا اپنا دائرہ کار ہے، عورت کا اپنا دائرہ کار ہے، آپ کا اپنا دائرہ کار ہے، آپ کی جٹھانی کا اپنا دائرہ کار ہے، آپ کی دیورانی کا اپنا ہے، آپ کی ساس کا اپنا ہے، آپ کی بہو کا اپنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر ایک کی ایک پرسنل آربٹ، ایک پرسنل دائرہ کار ہوتا ہے۔ تو امن اور سلامتی کے ساتھ گھروں کے نظام اور زندگی کا نظام تبھی چل سکتا ہے جب ہم اپنے اپنے دائرے میں رہیں، اپنے کام سے کام رکھیں، اور جو اخلاقیات ہمیں دین نے سکھائی ہے اس میں ہم دوسروں کی مدد کریں، لیکن بلا وجہ دوسروں کی پرائیویسی کے اندر دخل نہ دیں۔ اور اسی طرح آفیسز کے اندر اور اسی طرح کہیں بھی جہاں آپ کلیکٹیولی کوئی کام کریں۔